اور اپنی گفتگو میں اختتام تک لے جاؤں گا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہم چونکہ مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹلی سرنڈر ٹو اللہ، مکمل اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا۔ جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے تو پھر ہماری کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ یہ تو فضول قسم کے لوگ نعرے لگاتے ہیں کہ مائی باڈی مائی چوائس، میرا جسم میری مرضی۔ اگر مائی باڈی مائی چوائس یہ بات درست ہے تو پھر کون آدمی چاہتا کہ کوئی بوڑھا ہو جائے؟ کون چاہتا کہ اسے بخار ہو جائے؟ کون چاہتا ہے کسی کے سر میں درد ہو جائے؟ کون چاہتا کسی کو پیرالائسس کا اٹیک ہو جائے؟ کون چاہتا ہے کہ صاحب ابھی کسی کو بائی پاس سرجری ہو جائے؟ کون چاہتا ہے کہ بائک چلائے تو گر جائے؟ کون خاتون چاہتی ہے کہ وہ بوڑھی ہو جائے یا اسے میک اپ لگانے کی ضرورت پڑے؟ تو کہنے کا مطلب ہے کہ مائی باڈی مائی چوائس یہ فالتو قسم کے نعرے ہیں۔ ہم نے جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے تو ہمارا تو ایک ہی نعرہ یہ ہوگا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا مرنا، میری بندگی، میری نماز، میرا سب کچھ، میری قربانی، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ یہ مقدس پیشانی جھکے گی تو تھوڑا سا ساؤنڈ بڑھا دیجئے، بہت کھینچ رہا ہے مائک۔ یہ مقدس پیشانی جھکے گی تو اللہ کی بارگاہ میں جھکے گی۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، اور اقبال کی زبان سے ہم تو یہی کہیں گے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی، ساؤنڈ بڑھانا ہے، ایکو کم کرو، میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ہم مسلمان کس لیے ہیں اور نمازی کس لیے ہیں، اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ آج میں صرف ایک دو باتیں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ آیت کریمہ سورۃ الفتح قرآن شریف کے اندر ہے، سورۃ الفتح کی آخری آیت ہے، ورس نمبر 29 ہے، تو ٹوٹل اس میں 29 آیتیں ہیں، اگر میرا حافظہ غلطی نہ کرے تو اس کی آخری آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، پوری آیت پڑھتے جائیے، رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ آیت کریمہ، اس میں جو سرنامہ بنایا گیا حضور کی ذات کو بنایا گیا، لیکن عنوان سخن اور عنوان آیت تو ذات مصطفیٰ ہے، پر گفتگو آگے جو کی گئی ہے وہ ذات مصطفیٰ کے حوالے سے نہیں کی گئی ہے، بلکہ حضور کے صحابہ کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ اور یہی سنت الہیہ ہے کہ جہاں اللہ نے اپنی ذات کو عنوان بنایا، تو اگر محمد عربی کے بارے میں گفتگو کرنی ہے اور حضور کی شان کو بیان کرنا ہے تو سرنامہ اللہ نے خود اپنی ذات کو بنایا۔ جیسے حضور کے سفر معراج کا ذکر ہے تو اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، لیکن چونکہ یہاں حضور کا ذکر نہیں، ان کے صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو پہلے بتایا گیا، فرمایا گیا محمد الرسول اللہ، اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں والذین معہ، ان کے ساتھ جو لوگ ہیں۔ اب مجھے کہنے دیا جائے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، اور سیتامڑھی یہ پورا ضلع، سیتامڑھی کا کوئی بلاک ہو، کوئی علاقہ ہو، ہر علاقے کو، گھوسی میں تو صرف گھوسی کو صرف مدینہ العلماء آپ کہہ سکتے ہیں، پر یہاں تو پورا دیہات ہو، یہ بھی قریۃ العلماء ہے، علماء کا وہ دیہات ہے اور علماء کا گاؤں ہے۔ جو قریہ آپ بولتے ہیں، قریہ یا بستی بستی، قریہ قریہ، تو قریہ قریہ نہیں، وہ قریہ لفظ ہے، قریۃن، تو یہ قریۃ العلماء اسے کہیں، اور شہروں کو مدینہ العلماء کہیں۔ ہر علاقے میں آپ کو علماء مل جائیں گے اور عالمات مل جائیں گی۔ غور سے سنیے گا، میں عرض کرنا کیا چاہتا ہوں، آج ایک بہت خو چکا داستان میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، رونگٹے کھڑے ہمارے ہو جائیں گے۔ ایک ایسی داستان میں آپ کو سامنے چھیڑوں گا، وہ داستان محبت، کہ جس داستان محبت کا آغاز حضرت ابوبکر صدیق سے ہوتا ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کائنات میں انبیاء کے بعد اگر کوئی افضل جماعت ہے انبیاء رسول کے بعد تو صحابہ کی جماعت ہے، لیکن آپ تو یہاں 15-20 لوگ ہیں صاحب، یا 30 لوگ ہوں گے، ہزاروں کے مجمع میں۔ حضرت مقیم صاحب قبلہ، ہزاروں کے مجمع میں جب مجھے پوچھنا پڑتا ہے، یہ اس کو ہٹائیے، ہزاروں کے مجمع برابر ہو جائے، ہزاروں کے مجمع میں اگر میں پوچھ دوں کہ کوئی 5 منٹ صرف حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے، حضرت عمر ابن خطاب کے حوالے سے، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت سعید ابن زید، حضرت طلحہ، غور سے سنیے گا بھائی، آپ چونکہ سب عالم دین ہیں، حضرت طلحہ
ابن عبیداللہ، حضرت زبیر ابن عوام، حضرت سعید ابن زید، حضرت خالد بن ولید، حضرت زید ابن حارثہ، حضرت عبداللہ ابن رواحہ، حضرت انس ابن مالک، حضرت حسان ابن ثابت، حضرت خبیب ابن عدی، حضرت سعید ابن عامر، حضرت حبیب ابن زید ابن عاصم، حضرت مصنع ابن حارثہ، یا پھر کسی بھی صحابی کو اگر میں ڈسکس کروں، کوئی بھی بندہ اٹھے نا صرف 10 منٹ حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے بیان کرے یا 10 جملہ لکھ کے دے دے تو صاحب اللہ ماشاءاللہ میں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن عام طور سے پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور اگر میں مجمع میں کہوں کہ وراٹ کوہلی کے بارے میں صرف یہ بتا دیجئے کس ٹیسٹ میچ میں ڈیبیو کیا، کس ٹیسٹ میچ سے سنیاس لے لیا، کہاں کتنے شتک لگے، تو نہ جانے کتنے لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ آئی پی ایل کا سیزن چل رہا ہے، انڈو پاک وار کے دوران جب بھارت اور پاکستان کے بیچ میں تھوڑی سی بے چینی بڑھی، سرحد پہ تناؤ بڑھے تو آئی پی ایل کچھ دنوں کے لیے رکا تو لوگوں کو رات میں نیند نہیں آ رہی تھی۔ آئی پی ایل کے افیم کے نشے میں مست ہونے والے لوگ اور ڈریم 11 پہ اپنی زندگی کو اجیرن بنانے والے لوگ، نہ تو دن کو ان کو چین مل رہا تھا نہ تو رات کو ان کا نیند آ رہی تھی۔ لیکن اگر ہم صحابہ کو ڈسکس کرنا شروع کریں تو پھر پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے۔ آج تک ہم یہ نہیں سمجھ سکے کہ ہماری ترجیحات کیا ہے، کاش کہ ہم اپنی ترجیحات کو سمجھ سکتے۔ آج ضرورت یہ ہے کہ امت کے بیچ صحابہ کی زندگی پہ خطاب کیا جائے اور صحابہ کو اپنی زندگی کا عنوان سخن بنایا جائے۔ کیوں نہیں ہمارا خطیب صرف حضرت ابوبکر صدیق پہ خطاب کرتا؟ کیوں نہیں حضرت امیر معاویہ پہ ہم خطاب کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہم کیوں نہیں حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین پہ خطاب کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہم حضرت خالد بن ولید کو یا حضرت خبیب ابن عدی کو یا حضرت سعید ابن عامر کو ہم ان کو کیوں نہیں ڈسکس کر رہے ہیں؟ ہم حضرت حبیب ابن زید کی بات کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہم اس خاتون کہ جسے دنیا حضرت سمیہ کے نام سے جانتی ہے، اسلام کے راستے میں پہلا خون اگر کسی کا بہا ہے، یاد رکھیے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد، یہ بدر تو بعد میں ہے، احد تو بعد میں ہے، یہ غزوات اور سریہ یہ تو بعد کی چیزیں ہیں، لیکن مکے کی دھرتی پہ میں مانتا ہوں یہ سچ ہے کہ بلال کو تپتی ہوئی ریت پہ ستایا جاتا تھا، یہ بھی سچ ہے کہ حضرت خباب ابن ارت کو تپتے ہوئے انگارے پہ لٹا کے ان کی پشت کو زخموں سے چور چور بنایا جاتا تھا، یہ بھی سچ ہے کہ عمار اور یاسر پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، لیکن یہ سب سے بڑی سچائی تو یہ ہے صاحب کہ اسلام کے راستے میں پہلا خون اگر کسی کا بہا ہے نا تو کسی مرد کا نہیں بہا ہے، ایک عورت کا خون بہا ہے جسے دنیا حضرت سمیہ کے نام سے جانتی ہے۔ اسلام کے راستے کی پہلی شہیدہ یہ خاتون ہے، اسلام کے راستے میں شہید ہونے والی خاتون ہے۔ ہماری بیٹیوں کو پتا ہے سیدہ سمیہ کے بارے میں، کاش کہ میری بیٹی جانتی حضرت ام عمارہ کے بارے میں جسے دنیا حضرت نصیبہ بنت کعب کے نام سے جانتی ہے، کہ جنگ یمامہ کے موقع پہ کہ جب مسیلمہ کذاب کی لاش پڑی ہوئی تھی اور اس کی میت یمامہ کے میدان میں پڑی ہوئی تھی تو یہ حضرت نصیبہ ہی تھیں، یہ حضرت سیدہ ام عمارہ جو ان کی کنیت ہے یہ حضرت ام عمارہ ہی تھیں کہ جنہوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ اس وقت اعلان کیا تھا کہ لوگوں گواہ ہو جاؤ خاتم المرسلین تو محمد الرسول اللہ ہے، تو محمد الرسول اللہ ہے۔ کاش کہ میری بیٹی کو پتا چلتا حضرت زینب بنت خزیمہ کے بارے میں، کاش کہ میری بٹیا جانتی زینب بنت جہش کے بارے میں، کاش کہ ہم اپنی بیٹی کو بتاتے حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں، کاش کہ میری بیٹی کو خبر ہوتی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں۔ آج اگر اس سوسائٹی کو امن و شانتی کا گہوارہ بنانا ہے تو بھاگ پیچھے کی طرف، اے گردش ایام تو، ہمیں آگے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے پیچھے جانے کی ضرورت ہے۔ ارے آگے ہم کس کو دیکھیں؟ ہم مغربی تہذیب کو دیکھیں، ہم ویسٹرن کلچر کو دیکھیں، ہم دیکھیں تو کس کو دیکھیں؟ اور جہانگیر بھائی فوراً ایک جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، ارے ہم مغرب کو کیوں بار بار دیکھتے ہیں؟ یہ سورج بھی ڈوبتا ہے تو پشچم کی جانب ڈوبتا ہے، اور یہ ڈوب کے بتا رہا ہے کہ ہماری طرف دیکھو گے تو تمہیں بھی ڈوب جانا پڑے گا۔ تو مغربی تہذیب یہ خود اپنے آپ میں اسے تو خود ہی فنا ہو جانا ہے۔ کاش کہ ہم اپنے لوگوں کو اسلامی تہذیب کے بارے میں بتاتے۔ یار ہم اس ملک کے پرائم منسٹر نہیں ہیں یا ہوم منسٹر نہیں ہیں، یعنی ہم وزیر اعظم یا وزیر داخلہ نہیں ہیں کہ پورے ملک کا ٹھیکہ ہم نے خلیل بھائی لے لیا ہے، لیکن بخاری کی حدیث ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہم سب کے سب ذمہ دار ہیں اور ہمارے انڈر میں جو لوگ ہیں ان کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ میرے کہنے پہ کم چینی کی چائے میرے گھر میں بن سکتی ہے، میرے کہنے پہ میرے کچن میں کم
کم مسالے کی سبزی بن سکتی ہے تو کیا میرے کہنے پہ میرے گھر میں اسلامی نظام نافذ نہیں ہو سکتا؟ یقیناً نافذ ہو سکتا ہے۔ کیا میرے کہنے پہ میرے گھر میں اسلامی تہذیب ہم نافذ نہیں کر سکتے؟ کاش کہ ہر گھر کا ایسا ماحول ہوتا، آنگن میرا ہوتا لیکن ذکر نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا کا ہوتا، کاش کہ ایسا ماحول ہوتا، بیڈ روم میرا ہوتا لیکن باتیں حضرت عائشہ صدیقہ کی ہوتی، کاش کہ ایسا ماحول ہم بناتے نا کہ ہمارے بچے بیٹھ جاتے اور ہم غازہ پٹی کا ذکر چھیڑ دیتے، ہم رفح کا ذکر چھیڑ دیتے، ہم فلسطین کی اس معصوم اور یتیم بچی کا تذکرہ کرتے کہ جس یتیم بچی کے ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا ہے اور سالن کے نام پہ چند پتیاں موجود ہیں، اور جب الجزیرہ ٹی وی کا ایک رپورٹر جب اس بچی کے قریب پہنچتا ہے مائکروفون لے کے تو بچی نے خود محسوس کیا کہ شاید یہ رپورٹر بھی میری طرف بھوکا ہے، وہی آدھی روٹی وہ بچی اس رپورٹر کی طرف بڑھا رہی ہے۔ بچی موت کے قریب ہے لیکن اس بچی نے جو کہا تھا اس کی چیخیں آج تک تنہائیوں میں ہمیں بے چین کر دیا کرتی ہے۔ غازہ پٹی کی اس یتیم بچی کی چیخیں رات کو ہمیں جاگنے پر مجبور کرتی ہے۔ غازہ پٹی کی اس یتیم بچی کی چیخ شب دیجور کے سناٹے میں ہمیں آنسو بہانے پہ مجبور کرتی ہے۔ اس بچی نے کہا تھا کہ عالم اسلام کے مسلمانوں سے مجھے کیا شکایت ہے، میں جا کے رسول اللہ سے کہوں گی کہ آپ عالم عرب کی شفاعت مت کیجئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج ہم نے تو نامردی کی چوڑی اپنے ہاتھوں میں ڈال لیا ہے، ہمیں کیا پتا ہے ہمارے دسترخوان پر تو چکن چنگیزی اور مٹن قورمہ ہے، ہمیں کیا خبر ہے صاحب کہ آج کیا ہو رہا ہے۔ لیکن میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر مغرب میں کسی مسلمان کے گال پہ تھپڑ پڑے تو مشرق کے مسلمان کو اس کا احساس ہونا چاہیے۔ ارے یہ احساس تو ہمارے دل میں موجود نہیں ہے بھائی، ہمیں کیوں احساس ہو سکتا ہے؟ ہماری بیٹی تو میرے بغل میں موجود ہے، میرا بیٹا تو میری نگاہوں کے سامنے موجود ہے، لیکن غازہ پٹی اور رفح اور خان یونس اور فلسطین کے ان بچوں کو جب ہم دیکھتے ہیں آنکھوں سے چھم آنسو گرنے لگتے ہیں۔ آج بھی بیت المقدس کے میناروں سے یہ آواز آ رہی ہے کہ ایوبی کی نسل نو کہاں ہے؟ کہاں ہے سلطان صلاح الدین ایوبی؟ کہاں ہے نور الدین زنگی؟ کہاں ہے عمر ابن خطاب؟ آج بھی ان میناروں سے آواز آ رہی ہے، لیکن عالم عرب نے اور عرب کے پرنسوں نے اور عرب کے شہزادوں نے تو یہ ٹھان لیا ہے کہ ٹرمپ جی کا استقبال تو ہم کرنا جانتے ہیں، ٹرمپ کو $1,000,000 کا پلین گفٹ کرنا تو ہم جانتے ہیں، اور ٹرمپ کے سامنے ہم اپنی بیٹیوں کی زلفوں کو کھول کے نچانا تو جانتے ہیں، لیکن یہ جرات اور بے باکی نہیں ہے کہ بھرے دربار ان سے ہم سوال کر سکیں اور ان سے پوچھ سکیں۔ یہ طاقت کہاں سے آتی ہے صاحب؟ یہ طاقت اس وقت ہمارے دل میں نہیں آ سکتی جب تک کہ ہمارے دل میں حضور کی سچی محبت نہ ہو۔ کاش کہ وہی نعرہ مستانہ ہو اور وہی جرات رندانہ ہمارے اندر موجود ہو کہ جو صحابہ کے اندر موجود ہے، اور صحابہ ہر وقت یہی نعرہ لگاتے تھے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرس مقدس حضرت علامہ غلام غوث قادری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ڈاکٹر اختر پرواز حبیبی صاحب قبلہ ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ میں عرض یہ کر رہا تھا میرے دوستو، ذرا غور سے سنیے، کچھ باتیں میں آپ کو ایڈریس کر رہا ہوں۔ یہ ہمارے اسٹیج والے لوگ تو ماشاءاللہ سپورٹ کر رہے ہیں، جو سامنے لوگ ہیں ذرا غور سے سنیے گا۔ آئیے ہم کہاں سے اس داستان محبت کو شروع کریں؟ یورپ، میری بات جب دوسری سمت میں چلے گی تو ہوتی چلی جائے گی اور وقت کیسے گزر جائے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن ذرا سنیے گا۔ یہ یورپ کا ایک انٹلیکچوئل ہے، ایک دانشور ہے یورپ کا، وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر کی زندگی کو بعد میں پڑھیے گا، پہلے صفہ کی درسگاہ پہ محمد عربی نے جن لوگوں کی تربیت کی ہے اور جن لوگوں کو رسول پاک نے پڑھا کے قوم کے سامنے پیش کیا ہے، ان کی زندگی کو دیکھیے۔ یہ ابو بکر ہیں، اللہ اکبر، صداقت کا پیکر بن کے دنیا کے سامنے آئے ہیں۔ یا عمر کو دیکھیے، عدالت کا تاجور بن کے دنیا کی نگاہوں کے سامنے آئے ہیں۔ عثمان آئے ہیں، سخاوت کا جذبہ ودیت کر دیا ہے۔ مولا علی کو شجاعت کا ترہ امتیاز عطا کر دیا گیا ہے۔ یعنی جو آیا ہے، جس فیلڈ یہ فطرت کی ڈیمانڈ جو رہی ہے اور جو نیچرل ان کی مانگ رہی ہے، حضور نے اسی فیلڈ کا امام بنا دیا ہے۔ ابو ذر آئے ہیں تو فقر کا امام بنا دیا، بلال آئے ہیں تو عشق و محبت کا امام بنا دیا۔
دیا ہے. یعنی جو جس لیول کے ہیں حضور نے وہی منصب عطا کر دیا ہے. لیکن میرے آقا فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے جتنے صحابہ ہیں آسمان ہدایت کے ستارے ہیں. تم ان میں سے جس کی جو پیروی کرے گا منزل مقصود تک پہنچ جائے گا. اس لیے ضرورت یہ ہے اپنے بچوں کے دلوں میں صحابہ کی محبت کو جاگزی کیجئے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی کا نعرہ، یہ نعرہ ہمارا ہے، یہ نعرہ ہمارے اسلاف کا نعرہ ہے. فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، یہ فتح مکہ کے بعد جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، ہمارا عقیدہ تو وہی ہوگا جو جنید بغدادی کا ہے. ہمارا عقیدہ وہی ہوگا جو ابو بکر شبلی کا ہے. ہمارا عقیدہ وہی ہوگا جو ابو الفرح ترتوسی کا ہے. ہمارا عقیدہ وہی ہونا چاہیے جو ابو سعید مخرمی کا ہے. اور ہمارا عقیدہ وہی ہے جو شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، سیدنا سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا جو عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ تو وہی ہونا چاہیے جو عشق کے امام، محبت کے امام، چشم و چراغ خاندان برکات سیدی سرکار اعلی حضرت کا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ وہی ہوگا جو شیخ المشائخ حضور تیغ علی کا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ وہی ہونا چاہیے جو حضرت خاکی بابا کا عقیدہ ہے، یعنی جو ہمارے اسلاف کا عقیدہ ہے، جو ہمارے بزرگوں کا عقیدہ ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، سارے صحابہ جتنے صحابہ ہیں، اور جب اگر صحابہ سے بے لوث آپ محبت کیجئے گا جبھی آپ کی عزت کی جائے گی. اور آپ کی عزت اسی وقت تک محفوظ ہے جب تک صحابہ کی عزت محفوظ ہے. میں نے تو دیکھا ہے 36 سال کے قریب میری عمر ہو گئی. میں نے پوری دنیا کو لگ بھگ دیکھنے کی کوشش کی کتابوں کے ذریعے سے یا میں نے اور مختلف ذرائع سے. تو میں نے دیکھا کہ انہی جگہوں کو نیست و نابود کیا گیا اور دشمن سب سے زیادہ انہی جگہوں پہ اٹیک کیا کہ جن جگہوں پہ صحابہ کی شان میں نازیبہ کلمات زیادہ بکے جانے لگے. اور صحابہ کی شان میں، امہات المومنین کی شان میں جب گستاخیاں بڑھنے لگی تو پھر بے چینی بڑھی ہے. آئیے ہم ایک صحابی کی بارگاہ میں آج خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور یہ بخاری اور مسلم کے حوالے سے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا خلاصہ میں پیش کروں گا. امام بخاری نے بھی اس کو کوٹ کیا ہے، امام مسلم نے بھی کوٹ کیا ہے، سیر کی مختلف کتابوں میں بھی ذکر موجود ہے، احادیث کی مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، غور سے سنیے گا، آئیے اس داستان محبت کو سنیے، ایمان تازہ ہو جائے گا. آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہماری زبان پہ شکایت کے الفاظ آ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آج ہم شکایت کرنے لگتے ہیں. لیکن ہم نے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے نا. ہم نے کیا پڑھا ہے؟ ذرا پڑھیے تو بلند آواز سے کلمہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ. زور سے پڑھیے بھائی، ارے پڑھیے، زور سے پڑھیے. کلمہ چائے پینے میں بھی کلمہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زور سے پڑھیے. یعنی جب سے ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور ہمارے دل میں چونکہ حضور کی محبت موجود ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بہت آسان ہے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. آپ تو ماشاءاللہ آپ کو خبر بھی ہوگی، لیکن آج ہم جن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے یہ کون ہے؟ یہ حضرت خبیب ابن عدی ہیں. آپ کو پتا ہے who is خبیب ابن عدی؟ خبیب ابن عدی کون ہیں؟ کیا ہم نے گاؤں محلے میں کسی بہت بڑھا دے رہا ہے سر یار، کبھی مائک تو ٹھیک نہیں تھا، اسی طرح کے مائک میں تقریر کر پاؤں گا، یعنی مجھ کو سمجھ میں آئے. اب تو مجھ کو خود ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کر دے رہے. ٹھیک تو رہتا ہے، مت بڑھائیے، کچھ مت بڑھوائیے بھائی، مائک بہت اچھا ہے آپ کا، نہیں کچھ مت بڑھائیے پلیز. چناؤ پرچار میں جب لے کے جائیے گا، ابھی سامنے ویدھان سبھا کا الیکشن آ رہا ہے نومبر میں، تو اس وقت جتنا بڑھانا ہے بڑھائیے گا، ٹھیک ہے؟ ابھی سننے دیجیے، ابھی اتنے لوگوں کو ہم کو سنانا ہے. کیا ضرورت ہے یہاں سے ہم پریہار سنا دیں، کما سنا دیں؟ کما میں جا کے دلبر اسلمی کے گھر تک آواز پہنچا کے ہم کیا کر لیں گے؟ یہاں سے یہاں سے اسلام پور ہم محبوب بھائی کے گھر میں آواز پہنچا کے کیا کر لیں گے؟ کوئی مطلب ہی نہیں ہے. یہاں سے ایک اور وہ بھی مہوا گاچھی بھی قریب ہے، کیا یہاں سے رضا نگر، رضا نگر ہوئے مہوا رضا باغ ہے، وہ دور ہے، ارے وہ بھی قریب ہے. پپری، رضا باغ، گنگٹی، ادھر ہم اتنی دور آواز پہنچا کے کیا کر لیں گے ہم؟ مجھے بتائیے، یہیں کے لوگوں کو سنائیے نا. یہاں پہ حضرت نورنگی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نا، ان کے مزار شریف کا، یہ خلیل صاحب کے جگر کی بات ہے بھائی. یہ کلکتہ میں رہتے ہیں لیکن عرس کے موقع پہ آتے ہیں، بہت بیزی شیڈیول ان کا ہے، اور ماشاءاللہ یہ دامے درم قدم سخن ہر طرح سے مورچہ سنبھالے گے. اللہ ان کو سلامت رکھے ماشاءاللہ. تو بات کیا چل رہی تھی؟ ذرا غور سے سنیے گا. بات یہ چل رہی تھی کہ
کیا ہمارے پورے گاؤں میں، یہ کون سا گاؤں ہے؟ ہرپوروا شریف. پورے ہرپوروا میں، غور سے آپ ایمانداری سے بتائیے گا بھائی، سینے پہ ہاتھ رکھ کے جو میں پوچھ رہا ہوں، پورے ہرپوروا شریف میں پورے گاؤں میں جو مسلم آبادی ہے، کیا کسی بچے کا نام خبیب ہے؟ خبیب، KHU، دیکھیں میں جو بول رہا ہوں غور سے سنیے، KHUBAIB، خبیب نہیں ہے. ابو بکر ہو جائیں گے، ابو بکر ہوں گے، عمر ہوں گے، عثمان ہوں گے، علی ہوں گے، خالد بھی ہوں گے، زبیر ہوں گے، سعد ہوں گے، سعید ہوں گے، طلحہ ہوں گے. خبیب نہیں ہے. یہ خبیب کون ہے بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص اپنے بیٹے کو گود میں لے کے گئے، ایک صحابی. کہا کہ یا رسول اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، میں اپنے بیٹے کا نام کیا رکھوں؟ حضور نے فرمایا تم اپنے بیٹے کا نام حمزہ رکھو. حمزہ. عرض کرنے لیا یا رسول اللہ حمزہ؟ حضور نے فرمایا حمزہ میرے چچا کا نام ہے. اور اسی مناسبت سے حضور نے فرمایا تھا کہ تم اپنے بچوں کا نام میرے صحابہ کے نام پہ رکھو. ہم اپنے بچوں کا نام گڈو، شڈو، پڈو، پنٹو، چنٹو، لڈو، اور نہ جانے کیا کچھ دے دیتے ہیں، نہ جانے کیا کچھ نام دے دیتے ہیں. اور پھر ہم کہیں گے نہیں یہ حضرت یہ تو پکار کا نام ہے، عرف میں نام ہے. یار نام ہی دینا ہے نا، تو پھر بریلی کے امام سے پوچھو نا. میرے امام نے اپنے بچوں کا نام، بڑے بیٹے کا نام بھی پہلے محمد رکھا، عرف میں حامد رضا. پھر رکھا مصطفیٰ رضا کو بھی محمد نام دیا، عرف میں مصطفیٰ رضا. اپنے بھتیجوں کا نام بھی محمد رکھا، عرف میں حسنین رضا، یا جو بھی بھتیجے ہوتے تھے. اپنے بھائی حسن رضا، پہلے محمد، بعد میں اعلیٰ حضرت کے ابا بھی اسی طرح نام رکھتے تھے. بچوں کا نام حضور کے نام پہ ہو جائے تو کیا دقت ہے آپ کو بھائی؟ صحابہ کے نام پہ رکھیے. اور اپنی بیٹیوں کا نام حضور کی بیٹیوں کی مناسبت سے امہات المومنین اور صحابیہ کے نام پہ اپنی بچیوں کا نام رکھے. اور ہم کیا رکھتے ہیں؟ بیوٹی، چیوٹی، شیوٹی، کیوٹی، اور نہ جانے کیا کچھ نام رکھ دیتے ہیں. اور جو واٹس ایپ پر چیٹنگ کرنے والے، وہ تو نہ جانے کیا کچھ ٹیگ لگاتے ہیں اس میں. اور اس میں بھی ٹیگ بھی لگائیں گے جو کانٹیکٹ سیو کریں گے. ہم نے تو میں سفر میں تھا تو دیکھا کہ ایک صاحب رات کے 1 بجے کسی کا فون آیا تو اس میں لکھ رہا ہے پیر صاحب. ہم نے کہا 1-1:30 بجے یہ پیر صاحب کا فون تم کو کیوں آ رہا ہے بھائی؟ تو اس نے ٹیگ میں پیر صاحب لگا دیا. استغفر اللہ. کیا معاملہ ہے بھائی؟ کیا معاملہ ہے؟ وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں. ہم کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ اور ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے خلیل بھائی کہ قرآن سے دیکھ کے بچیوں کا نام دیتے ہیں. حضرت قرآن سے دیکھ کے اور نام رکھ دیں گے کیا بھائی؟ منتشا. واٹ از مینٹ بائی منتشا؟ منتشا مینس کیا ہوتا ہے؟ تو جب منتشا رکھنا ہے تو مولانا سے پوچھ لیتی بھائی. کوئی عورتوں کو میں کہہ رہا ہوں، اپنی بیٹیوں ماؤں بہنوں کو. اور اگر قرآن ہی سے نام رکھنا ہے تو پھر ذالکا رکھ دو، ہاذا رکھ دو، تلکا رکھ دو، ہاؤلائے رکھ دو، فیہ رکھ دو، کچھ بھی رکھ دو جو سمجھ میں آئے. قرآن شریف سے نام رکھنا ہے تو ارے نام کا مطلب بھی تو حضرت ہو، نام کا مطلب ہونا چاہیے. اور یہ مطلب مولانا خلیل بتائیں گے، یہ مطلب کلام رضا بتائیں گے، یہ مطلب مولانا جہانگیر بتائیں گے، یہ مطلب ہمارے علماء بتائیں گے. میں سب کو بائی نیم تو نہیں جانتا لیکن یہ علماء بتائیں گے. خود سے کیا نام رکھ لیں گے ہم؟ قرآن شریف سے خود سے کیا نام رکھ لیجئے گا. تو پھر تو اسی وہ کلکتے میں پیر صاحب گئے تو حالت یہ ہوئی کہ اس نے اپنے بچے کو بلانا شروع کیا، شمیم، نعیم، سب کچھ بلایا اور آخر میں بچے کا نام زنیم رکھ دیا تھا. استغفر اللہ رب العالمین. تو پوچھا حضرت کہاں سے؟ تو قرآن سے. دیکھ وہ نہیں ہے قرآن شریف کیا ہے تو زنیم لا کے رکھ دیا. استغفر اللہ. تو انہوں نے جب قرآن کا ترجمہ دکھایا تو سر پیٹنے لگا. حضور کیا ہو گیا، حضور کیا ہو گیا، حضور کیا ہو گیا. کیا ہے اتلم بعد ذالک زنیم. تو ابھی سینہ پیٹنے لگے. ادھر مجھے جانا نہیں تھا، وقت چونکہ رات کے 2:05 ہو گئے. آپ تو جا کے دن میں سو جائیے گا، پر میں پورا دن آج کام کیا ہوں، پھر پوری رات جگ رہا ہوں. پھر فجر کے بعد اگر موقع ملے تو 1-2 گھنٹے آرام کروں گا، نہیں تو 10 بجے سے لے کے 5 بجے تک مجھے کام کرنا پڑتا ہے. یعنی دن کا الگ کام ہے، رات کا الگ شیڈیول ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، پورے گاؤں کی میں نے بات کی، پورے علاقے میں خبیب نہیں. حضور نے فرمایا کہ صحابہ کے نام پہ اپنے بچوں کا نام رکھو. یہ حمزہ میرے چچا ہیں اور حمزہ سے اتنی محبت ہے. اچھا حمزہ نام کے لوگ تو مل ہی جاتے ہوں گے. حضور نے غزوہ احد کے موقع پہ جب جنگ کے غبار چھٹے تھے اور شہداء کی میت کو جب اکٹھا کیا جا رہا تھا تو اپنے چچا کی میت پہ اور چچا کی لاش پہ حضور نے اتنا آنسو بہایا تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے حضور کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. اور میرے آقا کہہ رہے تھے یا حمزہ یا ام رسول اللہ، یا حمزہ یا اسد اللہ واسد رسول اللہ، یا حمزہ یا فاعل الخیرات، یا حمزہ یا کاشف الکربات، یا حمزہ یا ذاب عن وجہ رسول اللہ.
اتنی محبت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو کاش کہ اپنے بچوں کا نام ہم صحابہ کے نام پہ رکھتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا آج ہم حضرت خبیب کا ذکر کر رہے ہیں، یہی مسجد نبوی ہے، صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، اتنے میں حضور فرماتے ہیں وعلیکم السلام۔ غور سے سنیے گا، بس اسی پہ بات ختم کروں گا، چونکہ ماحول بن گیا ہے تو میں اس کو میں سنا دینا چاہتا ہوں۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام یا صدیقی، وعلیکم السلام یا حبیبی۔ جب حضور نے 3-4 بار کہا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، سلام کرنے والا تو کوئی دکھ نہیں رہا ہے، آپ جواب کسے عطا فرما رہے ہیں؟ تو میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، ابھی ابھی مقام تنعیم میں میرا ایک دوست ہے، میرا ایک یار ہے، تم بھی جانتے ہو اسے، اس کا تعلق مدینے سے ہے، نام خبیب ہے، باپ کا نام عدی ہے۔ خبیب ابن عدی نے شہادت کا جام نوش کیا ہے، اور ابھی ابھی سولی پہ چڑھنے سے پہلے اور سولی پہ جھولنے سے پہلے اس نے مجھے سلام بھیجا ہے، میں اس کے سلام کا جواب دے رہا ہوں۔ اب اتنی بات تو آپ سمجھ گئے کہ حضور مدینے میں ہیں، خبیب مقام تنعیم میں ہیں۔ کہاں مدینہ ہے اور کہاں تنعیم ہے؟ تنعیم ہمارے علماء بھی جانتے ہیں اور آپ کو بھی پتہ چل جائے گا، ابھی پتہ چل جائے گا، میں بتاؤں گا۔ تو آپ عمرہ کرنے بہت سارے لوگ گئے ہوں گے اور نہیں گئے ہیں تو ضرور جائیے۔ 50 لاکھ کا بلڈنگ بنا لیں گے، 70-80 ہزار روپیہ خرچ کر کے عمرہ پہ نہیں جا سکتے، اور ہم نے تو بہار میں تو کم ہے، جھارکھنڈ وغیرہ میں دیکھ رہا ہوں، ہزاری باغ، گملا، لوہردگا، گوڈا، لاتیہار اور مختلف اضلاع میں اختر پرواز حبیبی صاحب قبلہ کہ عمرہ کرنے سے پہلے 1 ہفتہ دعوت چل رہی ہے، تو عمرہ کرنے میں 70,000، دعوت کھلانے میں 1 لاکھ روپیے، اور عمرہ کر کے آئے تو اس میں بھی 1 لاکھ روپیہ خرچ کیا، یعنی 2 لاکھ ہزاری باغ بڑکا گاؤں میں خرچ کر دیا، 2 لاکھ لاتیہار میں خرچ کر دیا، 2 لاکھ جمشید پور میں، 2 لاکھ گملا میں، 2 لاکھ لوہردگا میں، 2 لاکھ یہ گڈا میں، 2 لاکھ آپ کو دیو گھر میں، یعنی یہ مختلف اضلاع میں جھارکھنڈ میں جانے سے پہلے 1 لاکھ، آنے سے 1 لاکھ، آنے کے بعد تو اس سے بہتر تھا کہ حج ہی ہم کر لیتے۔ نیا ٹرینڈ ہم شروع کیے عمرہ کرنا، حج فرض ہے، پہلے عمرہ کریں گے، یہ کس نے بتا دیا؟ ہمارے علماء، آپ مجھے کریکٹ کیجئے گا کہ حج ضروری ہے، عمرہ ضروری ہے، حج فرض ہو جائے تو پہلے حج کرنا ہے، حج فرض ہے۔ تو جب آپ حج کرنے جائیں یا عمرہ کرنے جائیں تو عمرہ کرنے جب آپ جاتے ہیں تو ایک احرام تو آپ نے باندھ لیا ہے، اگر دہلی سے آپ کی فلائٹ ہے احرام آپ نے پہن لیا، اگر آپ پہلے مدینہ جا رہے ہیں تو نارمل ڈریس میں جا رہے ہیں، وہاں سے چلیں گے ذوالحلیفہ پہ احرام باندھیں گے، اگر مدینہ پہلے پہنچے ہیں اور مکہ میں ہیں تو مکہ میں اگر آپ نے قیام کر لیا، ایک احرام تو یہاں سے دلی سے جو پہنا تھا آپ نے عمرہ کمپلیٹ کیا، اب مکہ ہی میں رہ کے آپ کو احرام باندھنا ہے، تو کیا آپ مسجد حرام میں جا کے باندھیے گا؟ نہیں، آپ کو حرم کے باہر جانا ہوگا، اور اس کے لیے مسجد عائشہ جانا ہے، اور مسجد عائشہ کہاں ہے؟ وہی مقام تنعیم ہے، اس کا نام تنعیم ہے، یعنی اس پلیس کا نام، کیسے یہ ہرپروا جگہ ہے ویسی وہ تنعیم جگہ کا نام ہے۔ مقام تنعیم جہاں آج مسجد عائشہ ہے، اسی مقام تنعیم پہ حضرت خبیب ابن عدی کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا گیا تھا۔ اب واقعے کی تفصیل ذرا سن لیجئے گا، اس خون چکا داستان کی تفصیل سنو مسلمانوں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے میری قوم کے لوگوں۔ آج کتنی قربانی دی ہے صحابہ نے، آج ہمارے پاس وہ جرأت اور بے باکی نہیں ہے، ہم تو چھپ چھپ کے رہتے ہیں، ڈر کا ماحول بنا دیا گیا، اور ہم اتنے ڈر گئے، صاف ڈیفینسو موڈ میں آ گئے۔ یار اللہ پہ بھروسہ رکھیے، رسول پاک پہ بھروسہ رکھیے، مسلمان ہیں، میں کہاں کہتا ہوں کہ فساد آپ پھیلائیے؟ میں نے کب کہا آپ سے کہ آپ، بیٹا سنو غور سے، میں نے کب آپ سے کہا کہ آپ کسی پہ حملہ کر دیجئے؟ میں نے کب کہا کہ آپ فتنہ اور فساد کیجئے؟ ارے ہمارے علماء چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں، اور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر جرأت پیدا ہو، آپ کے اندر بے باکی پیدا ہو۔ آئیے ذرا غور سے سنیے گا، اللہ کے یہ ہجرت کا 4تھا سال چل رہا ہے، اور یہ میں کس سے سناؤں گا؟ سیرت کا چیپٹر میں آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا تو کیا دوسروں کے سامنے جا کے بیان کروں؟ یہ کون پڑھے گا مجھے بتائیے؟ 50 لاکھ کا گھر بنا دیا، ڈرائنگ روم ہم اس میں بنا دیے، لابی روم بنا دیے، گیسٹ روم بنا دیے، لیکن چھوٹا سا اسٹڈی روم نہیں بناتے ہیں۔ یار 50,000 ہی روپیہ، 20,000 کی کتابوں کو جمع کر دیجئے، اسٹڈی روم تو بنا دو یار،
پڑھنے لکھنے کا ماحول تو بنائیے. قلم کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے. یہی طاقت ستہ کے سیاہسن تک بھی ہمیں پہنچاتی ہے, اور قلم کی طاقت نہیں ہے تو ہم پھر نچلے درجے تک پہنچ جاتے ہیں. تو کاش کے اسٹڈی روم موجود ہو. ہجرت کا 4تھا سال ہے, ہمیں سیرت کے بارے میں بھی خبر نہیں ہے. ایک قبیلے کے لوگ حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کیا تھا, یا رسول اللہ, ہم لوگ نئے نئے اسلام قبول کیے ہیں, چند مبلغین ہمارے قبیلے میں تبلیغ کے لیے آپ روانہ کر دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو منتخب کیا اور حضور نے ان کو روانہ کیا. جب یہ مقام اسفان جو مکہ کے قریب ہے, اسفان اور مکہ کے قریب, غور سے سنیے گا, یہ سیرت کا چیپٹر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اسفان اور مکہ کے قریب جب پہنچے ہیں تو دھوکے سے ان پہ 200 لوگوں نے حملہ کیا. اب مسلمان 10 ہیں, دشمن کی تعداد 200 ہے. 7 مسلمان شہید ہو گئے. مختصر کرتا ہوں میں ان کی شہادت نہیں ذکر کر رہا ہوں. 7 مسلمان یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے. 3 لوگوں کو ان لوگوں نے گرفتار کیا, جس میں حضرت عبداللہ ابن طارق ہیں, حضرت زید بن دسنہ ہیں, حضرت خبیب ابن عدی ہیں. میں ان صحابہ کا نام لے رہا ہوں, حضرت سیدنا عبداللہ ابن طارق, حضرت زید ابن دسنہ اور حضرت خبیب ابن عدی. عبداللہ ابن طارق نے بھی گرفتاری کی حالت میں بھی انہوں نے کافروں پہ اٹیک کیا اور شہادت کا جام نوش کر لیا. زید نے کوشش کی تھی لیکن زید کے ہاتھ پاؤں جکڑ دیے گئے تھے. خبیب نے کوشش کی, ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے. اب جناب زید ہیں اور جناب خبیب ہیں, دونوں کو یہ لوگ لے کر آئے اور مکے کے بازار میں, مکے کی منڈی میں ان کو لا کے بیچ دیا. اس زمانے میں انسانوں کو خریدا اور بیچا جاتا تھا, اور یہ تو ان کے دشمن ٹھہرے تھے. حضرت خبیب کے بارے میں مکے کی عورتیں آپس میں چرچا کرتی تھی کہ بدر کے موقع پہ صنادید قریش کو قتل کیا ہے خبیب نے, بدر کے موقع پہ ہمارے جی کے لاڈلوں کو مارا ہے خبیب نے, کاش کے خبیب ہاتھ آ جاتے. اب خبیب ابن عدی کو حارث ابن عامر کے بچوں نے جب خریدا ہے اور اپنے گھر میں قید کر دیا, چند مہینوں تک قید و بند کی صعوبتوں کو حضرت خبیب نے جھیلا ہے. اب اعلان ہوا کہ ہم خبیب کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھائیں گے. اب مقام تنعیم لے جانے کی تیاری ہو رہی ہے. اللہ کے رسول کے شیر حضرت خبیب, نبی کے دیوانے حضرت خبیب, قید کی حالت میں حضرت خبیب ہیں. جب ان کو خبر دی گئی کہ اب آپ کو شہید کر دیا جائے گا, پروانہ وار حضرت خبیب چلے ہیں. اللہ اکبر, تھوڑی سی بھی پشیمانی نہیں ہے اور تھوڑی سی بھی آپ کی پیشانی پہ پریشانی کی وجہ سے سلوٹیں بھی نمودار نہیں ہو رہی ہیں, کوئی پریشانی نہیں. حضرت خبیب سینہ تان کے چلے ہیں. اتنے میں مکے کی عورتیں بھی آ گئی ہیں, مکے کی لڑکیاں بھی آ گئی ہیں, اور مکے کے تمام مرد جمع ہو گئے, صنادید قریش جمع ہو گئے. سب کے ہاتھوں میں تیر اور تلوار ہے, کسی کے ہاتھوں میں برچیاں ہیں, کسی کے ہاتھ میں نیزے ہیں. اب ہوتا کیا ہے ذرا سنیے گا. آسانی اس میں ہے کہ کوئی انسان آپ کے گردن پہ تلوار چلا دے, آپ شہادت کا جام نوش کر لیجئے, لیکن کتنی تکلیف ہوتی ہے. ابھی آپ زندہ ہیں اور کوئی صرف زخم سے کچوکے لگائے, کوئی آپ کو زخمی کر دے. ذرا سنیے گا اس داستان کو. حضرت خبیب ابن عدی کے جسم پہ 1-2 جگہوں پہ نہیں بلکہ زندہ خبیب موجود ہیں, اور مختلف جگہوں پہ کوئی بھی شخص آ رہا ہے, کوئی آ کے تلوار چبھو دے رہا ہے, کوئی نیزے کی انیا پہ وسط کر رہا ہے, کوئی دور سے تیر چلا رہا ہے. زخموں سے لہو لہان خبیب ہیں. اتنے میں کسی نے پوچھا تھا کوئی آپ کی خواہش بھی ہے آخری؟ حضرت خبیب نے کہا تھا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دو. نبی کا دیوانہ چلا ہے, مقتل میں جانے کی تیاری ہے, لیکن اس حالت میں بھی 2 رکعت نماز ادا کر رہے ہیں. میں مسلمانوں سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں, وہ خبیب تھے جن کا تعلق مدینے سے تھا, تھے اس وقت مکے میں. قصور ان کا کیا تھا؟ قصور فقط یہ تھا کہ ان کی زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا موجود تھی. قصور یہ تھا کہ نبی کے عاشق اور دیوانے تھے, لیکن خبیب نے کہا تھا کہ دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے, دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ, میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے دوستو, میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, خبیب چلے ہیں, مختصر نماز ادا کیا ہے, اور نماز مکمل کرنے کے بعد آپ نے مجمع پہ نگاہ ڈالا, کوئی اپنا دکھ نہیں رہا تھا. اب خبیب ہیں. اتنے میں ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے آپ کے سینے پہ دل کے قریب نیزے کی انی چبھویا, اور چبھونے کے بعد کہا کہ بڑا لطف آتا ہوگا تمہیں, سنو بتاؤ تو صحیح,
اب تو اتنا کہہ سکتے ہو ابھی تمہاری جگہ پہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ محمد کو لے کر آئیں. استغفر اللہ. ذرا سنیے گا, وہ کہتا ہے کہ ہم اس جگہ پہ تمہاری جگہ پہ محمد کو لے کر آئیں اور تم کو ہم آزادی کا پروانہ دے دیں. اتنا سننا تھا کہ نبی کا عاشق بپھرتا ہے اور شیر نر نے اس پوزیشن میں جب جسم کا چوتھائی خون بہ چکا تھا, جلال کی کیفیت طاری ہوئی اس عاشق صادق پہ, اور نبی کے غلام, نبی کے عاشق اور نبی کے صحابی حضرت خبیب نے کہا تھا, ارے ظالم تم حضور کی بات کر رہے ہو, ارے میں تو اتنا بھی نہیں چاہتا کہ میں آرام سے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہوں اور میرے آقا کے تلوے میں کانٹے چبھ جائے. تم کیا جانتے ہو ایک جان خبیب کی ہے, کروڑوں جان ہو نبی کے نام پہ خبیب قربان کرتا چلا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عرس مقدس, نعرہ تکبیر. حضرت خبیب ابن عدی ہیں. اب خبیب ابن عدی اب اس وقت پھانسی کے پھندے کے قریب ہیں. مجمع میں نگاہ دوڑا ہے, حضرت سنیے گا. خبیب ابن عدی نے, غور سے سنیے, بڑی بات کہنے جا رہا ہوں, نگاہ دوڑا ہے, کوئی اپنا نہیں ملا. اب حضرت خبیب ابن عدی نے وہیں پہ کہا تھا, ایک عربی کے اشعار انہوں نے پڑھے تھے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مجھے کوئی غم نہیں کہ میری شہادت کس طرح ہو رہی ہے اور میں کس کروٹ پہ مر رہا ہوں, بس مجھے فخر اس بات پہ ہے کہ میں محمد الرسول اللہ کے غلامی میں مر رہا ہوں. میری زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ موجود ہے. حالانکہ خبیب چاہتے تو اپنی جان بچا بھی سکتے تھے, فتویٰ ہے نا بھائی, لیکن خبیب نے عظیمت پہ عمل کیا. عظیمت کے کوہ گراں ہیں, چونکہ یہ صحابی ہیں, عظیمت کے پیکر مجسم ہیں, اس لیے کہ حضور نے ان کی تربیت کی ہے, حضرت خبیب ابن عدی کی. اب جب شہید ہونے لگے تو کہا تھا کہ اللہ یہاں تو کوئی میرا اپنا نہیں ہے, لیکن میرے حال کی خبر میرے حضور کو کر دے, اور یا رسول اللہ مقام تنعیم سے اپنے دیوانے کا سلام قبول کیجئے. غلام غوث قادری کو کہنے دو کہ خبیب نے اپنی زبان سے سلام بعد میں نکالا ہے, مدینے کے مصطفیٰ نے جواب پہلے عطا فرما دیا ہے. حضور نے پہلے مدینے سے سلام کا جواب عطا فرما دیا ہے. خبیب شہید ہو گئے. اب سنیے آگے کیا ہوتا ہے. شہیدوں کے رتبے کیا ہیں. مرا نہیں ہوں, غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں. میرے جنازے پہ رونے والوں, میرے جنازے پہ رونے والوں, فریب میں ہو بغور دیکھو. بھائی مرنا تو سب کو ہے نا حضرت. میرے جنازے پہ رونے والوں, فریب میں ہو بغور دیکھو, مرا نہیں ہوں, غم نبی میں لباس ہستی بدل دیا ہوں. شہید ہو گئے. اسی طرح درخت پہ 40 روز ہو گئے, اس شہید ملت اسلامیہ بطل حریت کی میت اسی طرح لٹک رہی ہے. اسی طرح ادھر دیکھیے, میری طرف دیکھیے, اسی طرح لاش حضرت خبیب ابن عدی کی میت پڑی ہوئی ہے. ادھر حضور مدینے میں. حضور نے فرمایا کون ہے جو میرے اس دیوانے کی لاش کو مدینہ لے کر آئے, کون ہے خبیب کو مدینہ لے کر آئے گا. 2 صحابی کھڑے ہوئے. میں کیوں صحابہ کا نام بار بار لے رہا ہوں, صحابہ میرے رول ماڈل ہیں, ہمارے آئیڈیل ہیں. حضرت زبیر ابن عوام اور حضرت مقداد ابن اسود, یہ 2 کھڑے ہوئے. کہا کہ یا رسول ہم لے کر آئیں گے. زبیر چلے, مقداد چلے, اور جب یہ مقام تنعیم پہ آئے تو دیکھا کہ کافروں کا پہرا لگا ہوا ہے. لیکن حضرت مقداد ابن اسود کہتے ہیں کہ جب ہم نے کسی طرح بچ بچا کے ان سے نگاہ چھپا کے جب حضرت خبیب کی میت کو ہم نے اتارا, 40 روز ہو چکے تھے, شہید ہوئے, لیکن ایسا لگتا تھا کہ خبیب کا چہرہ اتنا حشاش و بشاش تھا کہ حضرت خبیب ابن عدی کے چہرے پہ خون تیر رہا تھا. واہ واہ واہ, نعرہ تکبیر, اب نعرہ رسالت. مرا نہیں ہوں, غم نبی میں لباس ہستی بدل دیا ہوں. حضرت مقداد نے کہا کہ ہم نے میت کو زمین پہ رکھا. جب تک ان لوگوں کا اٹیک ہوا, جب ریلا چلا مکہ کے لوگوں کا, تو ہم نے ان کو روکا, اور روکنے کے بعد جب پھر ہم آئے تو دیکھ رہے ہیں کہ خبیب نہیں ہے. این خبیب, خبیب ابن عدی تو ہے ہی نہیں, ہم نے تو زمین پہ ان کو رکھا تھا. اب بخاری کے الفاظ کیا ہیں ذرا سنیے گا. امام بخاری لکھتے ہیں کہ خبیب کو انہوں نے کہا کہ بلیع الارض, یعنی حضرت زبیر ابن عوام, مقداد ابن اسود بڑے پریشان ہوئے. یہ لوگ بے چین ہوئے کہ یا اللہ اب ہوا کیا.
ہم نے تو خبیب کو زمین پہ اتارا. واپس جب مدینہ آئے تو حضور نے ان کا استقبال کیا اور حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم نے تو کوشش کی تھی پر میرا خبیب بلیع الارض ہے. اب بلیع الارض کا ترجمہ بہت سارے لوگوں نے یہ کیا کہ جن کو زمین نے نگل لیا, لیکن نہیں, میرا ایمان اور میرا عشق یہ کہتا ہے کہ اس کا ترجمہ ایسے ہم نہیں کریں گے, بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ زمین نے ان کو اپنے دامن کرم میں لے لیا. ارے زمین کیا نگلے گی, زمین نے خبیب کو اپنے دامن کرم میں لیا. لیکن جب ہم نے بڑی تحقیق کی اور بڑی جستجو کی تو صوفیہ فرماتے ہیں اور مشائخ فرماتے ہیں اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہم تو اس نتیجے پہ پہنچے ہیں. ہم نے تو قرآن میں پڑھا اور قرآن کی تفسیر میں ہم نے دیکھا کہ غزوہ احد کے بعد جب جنت میں حضرت حمزہ موجود, حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ موجود, حضرت مصعب ابن عمیر موجود, یہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے. حمزہ نے مصعب سے کہا ارے کوئی تو جائے ہم میں سے اور جا کے دنیا والوں کو بتا دے کہ نبی کے نام پہ مرنے والوں کی شان بڑی بلند ہے. ہم جنت میں مزے لوٹ رہے ہیں, ہم جنت کے میوہ اور جنت کے باغات میں ٹہل رہے ہیں, ہم جنت کے میوہ جات سے لطف حاصل کر رہے ہیں, ہم سر کی آنکھوں سے اپنے مولا کا دیدار کر رہے ہیں. چونکہ شہداء کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ شہیدوں کی روح کو سبز پرندے میں اللہ رکھتا ہے, یا کسی روایت میں یہ ہے کہ انہی کے جسم میں ان کی روح کو لوٹا دی جاتی ہے اور اپنے جسم یعنی اسی دنیاوی جسم اور اسی روح کے ساتھ وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہے ہوتے ہیں. اب یہ سارے شہداء جنت میں میٹنگ کر رہے تھے کہ ہماری شان بڑی بلند ہے, ہمارا مقام بلند ہے, کاش کہ کوئی جا کے کہہ دے. اللہ نے فرمایا اب تمہیں جانے کی ضرورت نہیں, اب جبریل جائیں گے. اور قرآن کی آیت اتر رہی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں, زندہ ہیں. ایک جگہ فرمایا گیا مردہ کہو بھی نہیں. اب یہاں صوفیہ فرماتے ہیں خبیب کو جیسے رکھا تھا فرشتے آئے تھے اور فرشتوں نے خبیب کو اٹھایا اور وہی خبیب کو پہنچا دیا کہ جہاں شہداء کی روحیں موجود تھی, اور خبیب اسی جسم کے ساتھ اپنی روح کے ساتھ جنت کے باغات میں ٹہل رہے ہیں اور جنت کے میوہ جات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. اب یہیں پہ ٹھہری ایک بات, آج صدیاں گزر گئیں, ایک بات کہنے جا رہا ہوں, بہت بڑی بات, فوراً ایک جملہ ذہن میں ایسی پہ بات ختم کریں گے. یہ تو صحابہ کا ذکر جب چھڑ جائے تو فجر کی اذان ہو جائے. صدیاں گزر گئی ہیں, صدیاں. معلوم ہے کتنے دن ہو گئے؟ 1400 سال سے زیادہ دن ہو گئے. حضرت خبیب کا مزار تو کہیں نہیں ہے نا حضرت, علامہ جہانگیر صاحب بولا حضرت خبیب کی کوئی عرس کی تاریخ بھی نہیں ہے, حالانکہ ہم مزار والے لوگ ہیں, ہم عرس والے لوگ ہیں, یہ بڑی بارگاہیں ہیں, ہم ان سے فیض کرم حاصل کرتے ہیں. خبیب کے لیے کوئی مومنٹو یا کوئی میوزیم تو ان کے نام پہ نہیں ہے, لیکن 1400 سال ہو گئے. کیا وجہ ہے؟ ہزاروں میل کی دوری پہ مدینہ سے, تنعیم سے, اسفان سے, مدینہ سے, مکہ سے لاکھوں میل کی دوری پہ ہر پروا میں ہم بیٹھے ہیں. گاؤں ہمارا ہے لیکن ذکر نبی کے عاشق کا ہو. کبھی غور کیا وجہ کیا ہے؟ یہ بھائی سیتا مڑھی بہار, انڈیا, بہار اور سیتا مڑھی نیپال کی ترائی اور ایک چھوٹا سا علاقہ, دور افتادہ علاقہ, ایک سدور چھتر, اور یہاں بیٹھ کے ہم ذکر خبیب کا کر رہے ہیں. تو غلام غوث قادری کو کہنے دیا جائے اور سینہ ٹھوک کے ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہو کہ یاد رکھنا کہ قیامت تک کے لیے زندہ اور جاوید وہی ہوگا کہ جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی, جو نبی کا عاشق ہوگا. بھلے سے زمین پہ اس کی کوئی قبر ہو نہ ہو, پر عاشقوں کے دلوں میں وہ کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا. خبیب کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہیں, قیامت تک زندہ رہیں گے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں میرے دوستو, میرے بزرگو, یہ میں نے حضرت خبیب کا ذکر کیا. اتنی شان بلند ہے, اتنا مقام بلند ہے کہ حضرت خبیب کی شہادت کو دیکھ کے کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا. جس میں ایک صحابی ہیں حضرت سعید ابن عامر, کہ جن کو ایک وقت میں فاروق اعظم نے کہاں کا گورنر بنایا تھا؟ حمص کا گورنر بنایا تھا. اس کو ہمس بھی پڑھتے ہیں, پر میں نے اس کو دیکھا انگلش میں تو حمص ہے. آج بھی وہ اسٹیٹ موجود ہے سیریا میں, ملک شام کے اندر. وہاں کا گورنر بنایا تھا فاروق اعظم نے. بہت دلچسپ واقعہ ہے, آپ ذرا سن لیجئے گا. جب فاروق اعظم نے پوچھا تھا حمص والوں سے, بات ختم کرتا ہوں, حمص والوں سے کہ تمہارے گورنر کی کوئی شکایت ہے؟ تو کہا تھا کہ ہمارے گورنر کی 4 شکایت ہے. پہلی شکایت ہے کہ چند مہینوں سے یہ فجر کی نماز مسجد میں پڑھنے نہیں آتے, کیونکہ جو گورنر ہوتے تو امام بھی ہوتے, اور فجر کی نماز کتنی کتنا امپورٹنس ہے معلوم ہے.
تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ امام برحق یہ لوگ ہوتے تھے، چند مہینوں سے، بس اسی بسوں میں چند مہینوں سے فجر میں یہ نہیں آتے، لیٹ سے آتے ہیں، اشراق چاشت کے بعد، مطلب 10-11 بجے دن چڑھنے کے بعد آ رہے ہیں۔ تو فاروق اعظم نے کہا اچھا، دوسری شکایت کیا ہے؟ تو دوسری شکایت یہ ہے کہ عشاء کے بعد سے لے کے فجر تک یہ کسی کی بات ہی نہیں سنتے، دروازہ بند کر لیتے ہیں، ہماری بات ہی نہیں سنتے۔ کہا تیسری شکایت؟ تو تیسری شکایت یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن تو یہ عصر بعد گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ چوتھی شکایت یہ ہے کہ ان کو کبھی کبھی بے ہوشی کا دورہ پڑتا ہے، اور ہومس والے چونکہ بڑے بدماش لوگ تھے تو انہوں نے بنا کے کہا کہ مرگی کے دورے پڑتے ہیں۔ فاروق اعظم سے ہی شکایت کر رہے تھے، استغفر اللہ۔ فاروق اعظم نے کہا کہ یا اللہ، میرا گمان تو سعید کے بارے میں بڑا اچھا ہے، سعید چونکہ صحابی ہیں اور حضور کے پروردہ ہیں، لیکن فاروق اعظم نے پورے ہومس کو جمع کیا تھا، اور ہومس کے جامع مسجد میں دعائے مصطفیٰ، طلب مصطفیٰ، مراد مصطفیٰ حضرت سیدنا سرکار عمر ابن خطاب، فاروق اعظم نے کہا کہ سعید پہلی شکایت پر کیا وضاحت پیش کرتے ہو؟ تو سعید ابن عامر کی آنکھوں میں آنسو دے کہا تھا یا امیر المومنین، بات چونکہ آپ کی ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ ظاہر کروں، پر چونکہ آپ نے پوچھا تو میں ظاہر کرتا ہوں۔ یا امیر المومنین، ادھر چند مہینوں سے، ان سے پہلے پوچھئے کہ کب سے میں فجر میں نہیں آ رہا ہوں، تو کہا ان لوگوں نے کہ چند مہینوں سے۔ تو چند مہینوں سے میری بیوی چونکہ صاحب فراش ہو چکی ہے، میری بیوی بیڈ پہ ہے، میرے گھر میں کوئی خادم اور خادمہ نہیں ہے، میں تہجد کے وقت اٹھتا ہوں، تہجد کے بعد میں آٹا گوندھتا ہوں، اور جب خمیر تیار ہو جائے تو روٹی بناتا ہوں، سالن تیار کرتا ہوں، اپنی بیوی کو کھلاتا ہوں، بچوں کو کھلاتا ہوں، گھر ہی میں فجر پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد سے گھر کے سارا کام سے فارغ ہو کے تب میں آتا ہوں رعایا کو دیکھنے کے لیے۔ عمر ابن خطاب نے کہا اللہ اکبر، آج غور کیجیے، وقت نہیں تو میں اس کو بہت پھیلاتا۔ فاروق اعظم نے پھر کہا دوسری شکایت؟ تو دوسری شکایت یہ تھی کہ یہ ہفتے میں ایک دن عصر بعد آتے ہیں۔ تو کہا تھا یا امیر المومنین، میں تو مدینہ میں تھا، میں تو مسجد کا آدمی، میں تو مسجد نبوی میں تھا، آپ نے مجھے گورنری دے دی نا، مجھے کیوں آپ نے گورنر بنایا؟ میں مدینہ سے آیا تو صرف ایک جبہ لے کر آیا تھا، 6 دن جبہ وہی پہنتا ہوں، 7ویں روز اسی جبہ کو دھلتا ہوں، جب جبہ سوکھ جاتا ہے تو پہن کے میں پبلک کے بیچ آتا ہوں۔ فاروق اعظم حیران۔ کہا کہ تیسری شکایت، رات میں عشاء کے بعد تم سنتے نہیں کسی کی بات؟ کہا یا امیر المومنین، عشاء سے لے کے فجر تک میں ہوتا ہوں گوشہ تنہائی اور میرا رب ہوتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ مجھے گورنر مت بنائیے، میں دن بھر پبلک کے بیچ ہوتا ہوں، پر رات میں میں اپنے مولا کا جی بھر کر عبادت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ حضرت سعید ابن عمر نے کہا کہ چوتھی شکایت کہ تم کو مرغی کے دورے پڑتے؟ کہا استغفر اللہ، مجھے مرغی کے دورے نہیں پڑتے یا امیر المومنین، یہ عشق کی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے یا امیر المومنین، یہ اس وقت کی بات ہے کہ میں 23 سال کا جوان تھا، ابھرتی ہوئی میری جوانی تھی یا امیر المومنین، اور وہی مقام تنعیم ہے، پورا مکہ اکٹھا تھا یا امیر المومنین، اور مقام تنعیم پہ نبی کے عاشق صادق خبیب ابن عدی جب پھانسی کے پھندے کو چوم رہے تھے اور ان کا جسم جب لہو لہان تھا، ان کے جسم کو ٹکڑے میں بٹتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن خبیب کی استقامت کو دیکھ کے، خبیب کی ثابت قدمی کو دیکھ کے، خبیب کے عشق کو دیکھ کے، خبیب کی محبت رسول کو دیکھ کے میں سمجھ گیا تھا کہ یقیناً مصطفیٰ سچے ہیں، قرآن سچا ہے، نبی سچے ہیں، اسلام سچا دین ہے۔ مجھے بار بار بے ہوشی کے دورے اس وقت پڑتے ہیں جب مجھے خبیب کی شہادت یاد آ جاتی ہے اور وہ خود چکا منظر میری نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس وقت پورا ہومس رو رہا تھا، امیر المومنین بھی رو رہے تھے۔ فاروق اعظم نے کہا کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ عمر کو تو نے ایسے گورنر عطا فرمایا ہے۔ آج عمر ابن خطاب اس لیے ہے کہ عمر کو تو نے سعید جیسے گورنر عطا فرمایا ہے۔ تو سعید نے کہاں سے پڑھائی کی تھی، ان کی تربیت کہاں سے ہوئی تھی؟ سعید ابن عامر کو کی تربیت حضور نے کی تھی، صفہ کی درسگاہ پہ آپ نے کی تھی۔ اس لیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ صحابہ کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو آراستہ کیجیے، اور حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ تم اپنی مجلسوں کو عمر ابن خطاب کے ذکر سے مزین کرو، آراستہ کرو، صحابہ کا ذکر کیجیے، اور اتنا ذکر کیجیے صحابہ کا کہ ایوان باطل میں زلزلہ آ جائے، یہ بات سمجھ رہے نا، اور لوگوں میں کپ کپی آ جائے،
اور وہ جذبہ اگر اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر میں کہوں گا کہ بھاگ پیچھے کی طرف، اے گردش ایام تو. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کہا تھا نا کہ صدق و عدل و کرم و ہمت میں 400 شہرے ہیں، ان چاروں کے اور بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول والے میری سرکاروں کے. آج کی تقریر جو میری ہو گئی لگ بھگ 1 گھنٹے سے زیادہ، اس تقریر کا لب لباب میں اپنے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ کے 4 مصروں سے میں اس کو ختم کرتا ہوں. میرے شیخ مرشد برحق وارث علوم اعلیٰ حضرت جانشین حضور مفتی اعظم عالم اسلام مظہر حجت الاسلام شہزادہ مفسر اعظم ہند حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اختر رضا خان ازہری حضور تاج الشریعہ نور اللہ مرقدہ کیا عرض کرتے ہیں. میرے شیخ کہتے ہیں کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، بس یہی تقریر کا مقصد ہے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے. اختر قادری خلد میں جا بسے، خلد واہ ہر ایک قادری کے لیے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. اسلام زندہ باد. مسلک اعلیٰ حضرت، ارے زور سے، میں نے تقریر پہ زندہ باد کا نعرہ نہیں لگایا. مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر صحابہ، ذکر صحابہ، ہر صحابی نبی بولیے جنتی جنتی. السلام علیکم.